اسرائیل نے حماس کی زیر زمین ٹنلز یعنی سرنگوں کے خاتمے کے لیے ان میں پانی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ زیر زمین سرنگوں میں حماس کے لوگ چھپے ہیں اور ان کا ایک ہی سولوشن نکالا گیا ہے کہ ان میں پانی چھوڑا جائے، اور یہ پانی اتنا پریشر سے چھوڑا جائے کہ جتنی بھی سرنگیں ہیں وہ تباہ ہو جائے۔ اس حوالے سے اگر ماضی میں دیکھا جائے تو القاعدہ نے بھی یہ سرنگوں کا استعمال کیا تھا، اور مختلف ادوار میں سرنگوں کا استعمال ایک جنگی حکمت عملی کے لیے، ایک جنگی ہتھیار کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ حماس کے مطابق اس وقت 500 کلومیٹر سے زائد کی یہ سرنگوں کا جال ہے جن میں اس وقت حماس کے لوگ موجود ہیں۔ اسرائیل اس وقت بے بس نظر آتا ہے، اسرائیلی فورسز ان سرنگوں کے آگے بے بس نظر آتے ہیں۔ وہ ان سرنگوں کے جال کو پکڑنے اور ان میں داخل ہونے اور ان کو بند کرنے سے اس وقت بالکل بے بس نظر آتے ہیں۔ حماس کے ترجمان کا بیروت میں کہنا تھا، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا یہ جو دعویٰ ہے اور اسرائیل کا یہ جو منصوبہ ہے کہ ہم ٹنلز میں پانی چھوڑیں گے اور جس سے یہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، شاید کہ یہ ان کا ادھورا خواب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان ٹنلز کو جب بنایا گیا، جب ان کو ڈیزائن کیا گیا تو بہت ہائی کوالیفائڈ انجینئرز کی مدد سے ان کو بنایا گیا ہے، جس میں یہ تمام خطرات کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے کہ کل کو ان میں پانی چھوڑا جا سکتا ہے، ان کو کیسے تباہ کیا جا سکتا ہے اور ان کی مضبوطی کیسے ممکن ہے۔ 500 کلومیٹر سے زائد سرنگوں کا یہ جال جس میں کچھ یرغمالی بھی موجود ہیں جو حماس نے اس جنگ کے آغاز پر اسرائیل کے کچھ لوگوں کو یرغمال بنایا تھا، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی انہی سرنگوں میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے جو جتنے بھی یرغمالی ہیں، ان کی جو فیملی ہیں، ان کے جو اہل خانہ ہیں، انہوں نے آج اسرائیل کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نیگوسیشن کرے، اس معاملے پر مزید جنگ کو آگے نہ بڑھائے، اور جتنے بھی یرغمالی لوگ ہیں، جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں، ان کی بازیابی کے لیے اقدامات اٹھائے اور ان کی بازیابی کے بغیر اس معاملے کو سیاست کی نظر نہ کرے۔ اسرائیل کا یہ دعویٰ، اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے حماس کی ان سرنگوں کے ایک بڑے جال کو ابھی تک اس جنگ کے دوران تباہ کیا ہے، لیکن حماس کا کہنا ہے کہ یہ سرنگوں کا یہ جال بہت ہی مضبوط اور بہت ہی زبردست ڈیزائن کے ساتھ بنایا گیا ہے، جس کو شاید کہ تباہ کرنا ممکن نہیں۔ 500 کلومیٹر پر پھیلا یہ سرنگوں کا جال، جس پہ کچھ ہاسٹیجز بھی ہیں اور حماس کے لوگ بھی ہیں، ان میں اگر پانی چھوڑا جائے تو اس کے نتیجے میں کیا نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو ان سرنگوں کے اوپر جتنی بھی عمارات قائم ہیں وہ عمارتیں گر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ حماس کے لوگوں کے ساتھ جتنے بھی یرغمالی ہیں، جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں، وہ سارے بھی مارے جا سکتے ہیں، جس کے حوالے سے پہلے سے ہی جو اسرائیل کے جو شہری ہیں، جو لوگ ہیں، وہ تحفظات کا شکار ہیں۔ اور آج جیسے 3 لوگ جو مارے گئے، جو سفید جھنڈا لے کر نکلے تھے، وہی جو یرغمالی تھے جو حماس کے پاس تھے، وہ جو اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، آج وہ سفید جھنڈا لے کر نکلے تھے، اور ان کو آرمی نے دہشت گرد سمجھ کر، ان کو ٹیررسٹ سمجھ کر، یا ان کو حماس کے جنگجو سمجھ کر ان کو مار دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اس حوالے سے آج بھی بہت بڑے پیمانے پر احتجاج دیکھے گئے، اور ان احتجاج کے بعد یہ چیز بھی ہم نے دیکھی کہ جتنی بھی متاثرہ فیملیز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو یرغمالی ہیں ان کی بازیابی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس معاملے میں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ جو زیر زمین سرنگیں ہیں، اگر ان میں پانی چھوڑا جائے تو اس میں بھی کچھ مزید تحفظات پائے جا رہے ہیں۔ جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ پانی کس مقدار سے چھوڑا جائے گا، اور یہ کیسے اندازہ لگایا جائے گا کہ جو جتنی بھی ٹنلز ہیں، جتنی بھی سرنگیں ہیں، ان کی گہرائی کتنی ہے، یہ کس طرف جا رہی ہیں، اور جو پانی ہے وہ کس طرف جائے گا، اور کیسے ان کے جو راستے ہیں ان کو روکے گا، نہیں روکے گا۔ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ زیر زمین جو سرنگیں ہیں، سیمنٹ اور مختلف دھاتوں سے ان کے دروازے بھی بنائے گئے ہیں، اور یہ بھی ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کا اتنا پریشر کیسے ممکن ہوگا کہ جو زیر زمین جو سرنگیں ہیں ان کے جو راستے بند کرنے کے لیے ان کے جو دروازے بنائے گئے ہیں، چاہے وہ سیمنٹ سے ہے یا چاہے وہ دھات سے ہیں، تو ایسا پانی کا پریشر کیسے ممکن ہوگا زیر زمین، اور یہ کیسے کس اندازے سے یہ کیا جائے گا کہ جس سے یہ جو ان کے جو دروازے ہیں یا جو ان کی جو سرنگوں کے داخلی و خارجی راستے ہیں ان کو توڑا جائے گا۔
امریکہ کے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حکام کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ پانی چھوڑا گیا تو یہ ابتدائی مراحل میں صرف ٹیسٹنگ کے لیے چھوڑا جائے گا، کیونکہ اس معاملے کو لے کر تمام عالمی تنظیمیں اور تمام لوگ پریشانی میں مبتلا ہے کہ اگر پانی چھوڑا جائے تو اس میں حماس کے لوگ تو جائیں گے ہی، لیکن ان کے ساتھ میں جو یرغمالی جو ہاسٹیجز ہیں وہ بھی جائیں گے، وہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ایسی جگہوں پر پانی چھوڑا جائے گا جہاں پر یہ خدشے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر شاید کہ یرغمالی موجود نہیں ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 132 سے زائد یرغمالی اس وقت حماس کے قبضے میں موجود ہے، اور جن میں سے 20 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں یا مر چکے ہیں، جبکہ باقی لوگ زندہ ہیں۔ لیکن اس حوالے سے کسی بھی معاملے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ جو حماس کے جو ترجمان نے بیروت میں پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے یہ ٹنلز کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ کتنی مضبوط ہے اور ان کو توڑنا شاید کہ اسرائیل کے لیے ممکن ہی ہے۔ آنے والے دنوں میں اسرائیل اس پر عملی اقدامات کرے گا اور اسرائیل اس کی ٹیسٹنگ کے لیے کچھ پانی چھوڑے گا، اس کے بعد ہی کچھ نتائج سامنے آئیں گے کہ اس سے نقصانات کتنے ہو سکتے ہیں، اور یا اسرائیل جن مقاصد کے لیے یہ پانی چھوڑ رہا تھا یا یہ جو نیا تجربہ کر رہا تھا یہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوا۔